صحیح بخاری اہل تسنن حضرات کی موسٹ اوتھینٹک بک. اس میں بعض صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کر اس وقت تک کھانا نہیں کھایا سوائے اس کے کہ ہم نے جب خیبر فتح کر لیا. یعنی جنگ خیبر کی فتح کے بعد دین اسلام فائنینشلی سٹیبل ہو گیا اور خیبر کی جنگ عالم اسلام کے لیے ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ بنی. اور پھر نازل ہوئی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اور قرابت داروں کو ان کا حق دو. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آیت میں قرابت دار سے مراد کون ہے اور یہ کون سا حق ہے جسے دینے کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے. آئیے ان تمام باتوں پر روشنی ڈالیں اس ویڈیو میں. فدق یہ دراصل ایسی زمین تھی کہ جہاں پر یہودی حضرات رہا کرتے تھے اور کھجور کی کاشتکاری کے ذریعے اپنا گھر چلایا کرتے تھے. مورخین کے مطابق یہ زمین دراصل فدق بن حام جو کہ جناب نوح علیہ السلام کے فرزند تھے انہوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا اور اس لیے یہ زمین ان کے نام پر پڑ گئی. جہاں تک بات ہے اس کے لوکیشن کی تو یہ مدینے سے 3 دن کے فاصلے پر واقع ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس طرح سے مسلمانوں نے اس زمین کو حاصل کیا. تو جان لے کہ خیبر میں دراصل 5 قلعے موجود تھے اس وقت: الوتی، السلالم، الشیخ، ناتا اور الکتیبہ. تاریخ طبری میں ہمیں یہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ کس طرح سے فدق اس زمین کو ایکوائر کیا گیا تھا. خیبر کے معرکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا تو 2 قلعے آخرکار بچ چکے تھے. وہ کون سے تھے؟ الوتی اور السلالم. ان دونوں قلعوں میں رہنے والوں کو اسلامی حکومت کی فوج نے گھیر لیا تھا. جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اب ہلاک ہو جائیں گے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہا کہ انہیں جلا وطن کر کے ان کی جانوں کو بخش دیا جائے. جب فدق کے لوگوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی پیغام بھیجا کہ آپ انہیں بھی جلا وطن کر لے اور ان کی بھی جانوں کو بخش دے اور اس کے عوض میں وہ اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے چھوڑ جائیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس زمین کے نصف یعنی آدھے حصے پر صلح کر لی بشرط یہ کہ جب بھی مسلمان انہیں یہاں سے ہٹانا چاہے تو وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں. فدق کے لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی شرائط پر صلح کر لی اور خیبر مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گیا اور فدق خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت بنی کیونکہ مسلمانوں نے اسے ایکوائر کرنے کے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے نہ ہی اونٹ دوڑائے نہ گھوڑے. اور پھر نازل ہوئی سورہ حشر کی 6 آیت کہ جہاں پہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے بغیر لڑائی کے دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ آیت اسی بات کی توثیق کرتی ہے کہ فے اس زمین کو کہتے ہیں کہ جسے ایکوائر کرنے کے لیے جسے حاصل کرنے کے لیے لڑائی نہیں کی گئی ہو اور اس پر اونٹ یا گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ہو اور یہ ملکیت خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. فخر رازی اپنی تفسیر میں فے اور مال غنیمت کے اس ڈفرنس کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں مال غنیمت وہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اونٹ یا گھوڑے دوڑائے گئے ہو اور اس کے برعکس فے اسے کہتے ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑی اور اسی لیے سرزمین فدق کا شمار فے میں کیا جاتا تھا کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی اونٹ یا گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. اور جب خیبر فتح ہو گیا تو مسلمانوں کی اس وقت سے حالت فائنینشلی سٹیبل ہو گئی اور یہ جنگ عالم اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی کہ جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اور قرابت داروں کو ان کا حق دو. تو اب یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ قرابت دار کون ہے اور ان کے حق دینے کے لیے اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے اور آخر یہ حق کیا ہے. یہ بات جان لیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو بغیر کسی تاخیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے زمین فدق کو اپنی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کر دیا. اور یہ بات شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ اہل تسنن حضرات کی اوتھینٹک اور متعدد کتابوں میں موجود ہے، جیسے شواہد التنزیل والیوم 1 پیج 338 سے لے کے 441، تفسیر در منصور والیوم 5 پیج نمبر 273 اینڈ 274، مسند ابو یعلا والیوم 2 پیج 234 حدیث نمبر 1075۔ لیکن اب ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس زمین پر اہل بیت علیہ السلام کا حق تصرف، ان کی اتھارٹی کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی تھی؟ تو آئیے اس کے جواب کے لیے ہم پھر ایک بار اہل تسنن حضرات کی موسٹ اوتھینٹک بک یعنی صحیح بخاری کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ جہاں پر اسی بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے یعنی فدق میں سے اپنے گھر والوں کو سالانہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فدق، یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھی، جسے حضور نے وَأْتِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کو ان کا حق دو، اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ایک لوتی بیٹی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ یعنی گفٹ کیا تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور تاریخ میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضور کے حیات ہی میں بنو فاطمہ کو اس کا حق تصرف حاصل تھا، جیسے کہ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی فیمس کتاب شرح نہج البلاغہ والیوم 8 پیج نمبر 324 میں یہ لکھتے ہیں، اس میں یعنی فدق میں 11 کھجور کے درخت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ بنو فاطمہ ان کے پھل لیتے تھے اور جب حجاج آتے تو وہ ان کو ان کھجوروں کا تحفہ دیتے اور وہ ان کے لیے دعا کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم بندی تھی۔ ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فدق خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، اور انہوں نے اس ملکیت کو اپنی حیات میں بحکم پروردگار اپنی ایک لوتی بیٹی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ان کی وراثت نہیں بلکہ یہ ان کی ملکیت تھی۔ لیکن اب ایک اہم سوال کہ بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین کا کیا ہوا؟ کیا یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت رہی یا اس زمین کو ان سے غصب کر لیا گیا اور ان سے چھین لی گئی؟ تو آخر کیوں؟ عالم اسلام کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔